مدینہ منورہ کی رات تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، گلیاں خاموش تھیں، چراغوں کی مدھم روشنی میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان شخص سلمان رہتا تھا۔ سلمان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، بھائی بہن اور رشتہ دار اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اکیلا تھا اور دل سے بے چین۔ سلمان نے کئی دنوں سے اللہ کی عبادت ترک کر رکھی تھی۔ وہ صرف دنیا کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ کام دھندا محدود تھا اور ہر دن قرضوں اور مسائل سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک رات جب سلمان گلیوں سے گزرتا ہوا گھر جا رہا تھا، اس نے دور سے مسجد کی اذان سنی۔ اذان کی آواز نے اس کے دل میں کچھ ہلچل پیدا کی، جیسے اللہ خود اسے بلا رہا ہو۔ سلمان نے دل ہی دل میں سوچا، شاید آج وہ وقت ہے، شاید آج وہ لمحہ ہے جب میرا دل بدل جائے۔ سلمان نے قدم تیز کیے اور مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کا ماحول سکون اور روشنی سے بھرپور تھا۔ قرآن پاک کی خوشبو اور عبادت گزاروں کا سکون سلمان کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموشی سے صفوں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، آ اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے تیری نعمتوں کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سلمان کی یہ دعائیں رات بھر جاری رہیں۔ صبح ہونے پر وہ مسجد سے باہر آیا۔ اس کا دل ہلکا اور چہرہ خوشی سے روشن تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے گا۔ اب وہ نماز قائم کرے گا، اب وہ قرآن پڑھے گا، اب وہ ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے گا۔ سلمان نے اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ مسکینوں کو کھانا دیا، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کی۔ اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ گئی۔ اس کے کاروبار میں بھی کامیابی ہونے لگی۔ لوگ اس کی نیکی کی تعریف کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے موجود ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو۔ بس ایک سچی دعا، ایک خالص دل کی توبہ ہی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس اسلامی حدیث کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے دل کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد اب تک اللہ کی رحمت، امید اور رہنمائی پہنچانا ہے۔ اگر آپ ایسی اور روحانی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز حقیقت آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔